باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ اب موقع ہے، خداوند کی تلاش کرو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ہوشیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب، 1 سے 3، 7 سے 8 اور پھر 12 آیت۔ اسرائیل لہلہاتی تاک ہے جس میں بہت پھل لگا ہے۔ جوں جوں اس کے پھل فراوان ہوتے گئے، وہ زیادہ زیادہ مذبح تعمیر کرتا گیا، اور جس قدر اس کی زمین اچھی تھی اسی قدر اچھے اچھے ستون بناتا گیا۔ ان کا دل دغا باز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ ان کے مذبحوں کو ڈھا دے گا اور ان کے ستونوں کو چور چور کر دے گا۔ یقیناً اب وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ سامرا فنا کر دیا جائے گا، اس کا بادشاہ پانی پر تیرتی ڈالی کے مانند ہوگا۔ اسرائیل کی اونچی جگہیں برباد کی جائیں گی اور ان کے مذبحوں پر خاردار جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگیں گے۔ تب وہ پہاڑوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپاؤ، اور ٹیلوں سے کہ ہم پر گر پڑو۔ اپنے لیے صداقت سے بو، دینداری سے کاٹو، اپنی غیر آباد زمین میں کھیتی کرو، کیونکہ موقع ہے کہ تم خداوند کی تلاش کرو تاکہ وہ آئے اور تم پر صداقت برسائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہر وقت خداوند کے چہرے کی تلاش کرو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 105، اس کی 2 آیت سے لے کر 7 آیت تک۔ اس کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجائبات کا چرچا کرو، اس کے قدوس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کو طلب کرو۔ ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرو۔ اس نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے کرشموں اور اس کے منہ کی قضاؤں کو بھی۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد، وہی خداوند ہمارا خدا ہے۔ تمام زمین پر اس کی قضائیں مروج ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 10واں باب، 1 آیت سے لے کر 7 آیت تک۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبوس اور برتلمائی، توما اور متی محسل، یعقوب بن حلفائی اور تدائی، شمعون کانوی اور یہودا اسخریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا
کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔